الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ شوال 1445 ہجری، اس میں اصول حدیث کا سبق آج شروع ہو رہا ہے۔ میں اصول حدیث کے سبق کے آغاز پر علماء کرام سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل سے ہم سبق شروع کریں گے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اس وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ جو وحی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور وہ قرآن کریم ہے، اور وہ وحی جو نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی وہ وحی غیر مطلوب ہے اور وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن کریم بھی وحی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اصول حدیث پڑھنے ہیں۔ میں حدیث نہیں، حدیث رسول کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم حدیث پر بات کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے، ایک محدثین کیا حدیث کسے کہا جاتا ہے اور حدیث رسول کسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال میں نے بنیادی باتیں عرض کریں، اسی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ اصول ہم جو تخصص میں پڑھاتے ہیں وہ اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول افتاء، اصول مناظرہ یا جو بھی اصول ہوں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اصول پڑھے جائیں، اصول سمجھے جائیں اور ان اصولوں کی روشنی میں ان علوم کو پڑھا جائے، یعنی تفسیر کو علوم تفسیر کی روشنی میں، حدیث کو اصول حدیث کی روشنی میں، عقائد کو اصول عقائد کی روشنی میں، فقہ کو اصول افتاء اور اصول فقہ کی روشنی میں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، اصول کی روشنی میں ان علوم کو پڑھنا ہے۔ اس لیے اگر ان علوم میں مہارت حاصل کرنی ہے تو پھر اصول میں مہارت حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ اصول کو پڑھنا اور اصول کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اصول پر عبور نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم پر اعتراض کرنے والا شخص وہ اپنے اصولوں کی روشنی میں اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے اپنے اصول نہیں ہوتے۔ بھئی ہم اپنے اصول کے پابند تو ہیں، کسی دوسرے کے اصول کے پابند تو نہیں ہیں۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کوئی ایک حدیث ہم پیش کریں اور کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو آپ اس کے ضعیف کہنے سے پریشان نہ ہوں۔ یہ دیکھیں کہ جو حدیث کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے تو کیا وہ ہمارے اصولوں کی روشنی میں ضعیف بنتی ہے یا وہ اپنے اصولوں کے مطابق ضعیف کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے اصول پر ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھئی ہمارے ہاں اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو اور اس حدیث کے متن سے مجتہد استدلال کر لے
تو یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی حدیث کے متن سے مجتہد کے استدلال کرنا یہ دلیل صحت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے سندن ضعیف ہو اور اس حدیث کا جو متن ہے اس کو تلقی امت بالقبول مل جائے، یعنی اس کو امت اس سے ثابت ہونے والے مسئلے کو قبول کر لے، تو تلقی امت بالقبول یہ حدیث کے ضعف کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حدیث کے متن کو تلقی امت بالقبول مل جانا یہ اس حدیث کی صحت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث سندن ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، ایک سند ضعیف، دوسری سند ضعیف، تیسری سند ضعیف، کئی سندیں ہیں، تو جب اس کی کئی اسناد آ جائیں تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی تعدد طرق حدیث کے صحت کی دلیل ہے۔ تو کسی حدیث کے صحیح ہونے کی بنیاد صرف سند نہیں ہوتی، صحت سند یہ صحت حدیث کی دلیل، مجتہد کا استدلال صحت حدیث کی دلیل، تلقی امت بالقبول حدیث کی صحت کی دلیل، اور تعدد طرق حدیث کی صحت کی دلیل۔ تو جب حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کئی چیزیں موجود ہیں، تو اگر کوئی بندہ ایک راوی دے کر ہماری حدیث کو ضعیف کہہ دیتا ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، اگر کوئی آپ حدیث پیش کریں اور کوئی بندہ آپ کے مقابلے میں حدیث صحیح پیش کرے تو آپ اس حدیث پر عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث صحیح ہے، اس کو محدثین نے صحیح کہا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو کیا صحت سند یہ صحت عمل کی دلیل بھی ہے؟ یہ ذہن نشین فرمائے بات۔ یعنی اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہو تو کیا اس پر عمل کرنا بھی صحیح ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ بس اوقات سند کے اعتبار سے بات بالکل صحیح ہوگی لیکن اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی پھر کئی وجہ ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی آسان سی مثال ہے۔ اب دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کم و بیش 16 ماہ تک مدینہ منورہ آ کے جو نماز پڑھی ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کا معنی کہ آپ قبلہ بیت المقدس بنا لیں گے؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں نہیں جی؟ وہ منسوخ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حدیث سند کے اعتبار صحیح بھی ہو اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ منسوخ ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر حدیث سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو اور اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہو، اس کی سند بھی ضعیف ہو، صحیح ہو، تو پھر ان دونوں میں تطبیق پیدا کرنی پڑے گی۔ ایسا مفہوم بیان کرو کہ اس میں تعارض ختم ہو جائے تو پھر بھی عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب ما یذکر فی الفخذ، اران کا حکم کیا ہے۔ اب اس میں ایک حدیث پاک لاتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی حسر عن فخذی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے کپڑا اتر گیا، حضرت انس نے دیکھا، آپ نے مزید اس کو کھول دیا۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ران ستر نہیں ہے۔ اور حضرت امام بخاری دوسری حدیث لا رہے ہیں کہ جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفخذ عورت، کے فخذ جو ہے یہ ستر ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس میں یہ ہے کہ آپ نے ران کو دکھایا ہے، یہ حدیث انس ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث انس اسند، یہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ران ستر ہے، عمل اس پہ کرنا ہے، اس کو امام فرماتے ہیں حدیث حرمدہ احوت یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں کہ ران ستر ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے اور عمل اس پہ ہو رہا ہے جس کو امام بخاری خود فرما رہے ہیں اس کی سند اس کی نسبت مضبوط نہیں، لیکن احتیاط اسی میں نے یہ صرف 2 مثالیں دی بات سمجھانے کے لیے۔ اصول پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصول کے مطابق بات کرنی ہے، اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے،
اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنی۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ ایک مسئلہ آپ پیش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے میں ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اجماع یا آپ پیش کرتے ہیں قیاس۔ وہ کہتا ہے یا قرآن پیش کرو یا حدیث پیش کرو۔ آپ اس کو بھی، ہمارے دلائل تو 4 ہیں، ایک دلیل قرآن ہے، ایک دلیل حدیث ہے، ایک دلیل اجماع ہے، ایک دلیل قیاس ہے۔ ہمارے تو 4 دلائل ہیں۔ آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے یہ کس دلیل شرعی سے ثابت ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن ہی سے ثابت ہے، حدیث ہی ثابت ہے، تمہارا اصول یہ ہے کہ مسئلے پر دلیلیں صرف 2 ہیں، قرآن اور حدیث، جبکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے 4 دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو ہم تمہارے اصول کے پابند تو نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی وہ کہہ رہا ہے حدیث پیش کرو، جی وہ کہہ رہا ہے یہ پیش کرو۔ اس کے کہنے سے کیا بنتا ہے؟ کوئی ہمارے بھی تو اصول ہے نا۔ اپنے اصولوں پر علماء کرام کھڑا ہونا سیکھو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہارے مسلک اور مذہب سے نہیں پھیر سکتی۔ اپنے اصول پہ کھڑا ہونا سیکھو۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ پھسلے مت، اصول پر کھڑے ہو۔ میں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں، اصول پڑھنے کا مطلب اصول پڑھیں، اصول سمجھیں، اپنے اصولوں پر قائم رہیں، کسی دوسرے کے اصول کو اپنے سر پر مسلط مت کریں۔ جب کوئی بندہ ہمارے اصولوں کا پابند نہیں ہے تو ہم اس کے اصولوں کے کیوں پابند ہیں؟ بات بڑی صاف سی ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو واقعہ کہہ رہے ہیں، علمی لطیفہ کہہ لیں۔ یہ لطیفہ وہ نہیں ہے جو جھوٹ ہے، یہ وہ ہے جو سچ مچ ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو زمانہ طالب علمی کے میرے ساتھی مجھے ملے، بڑی خوشی، وہ عالم بن گئے تھے۔ تو وہ تبلیغی جماعت میں سال کے لیے چل رہے تھے، میں اپنے دعوتی سفر پہ تھا۔ ملاقات ہوئی تو مجھے وہ کہنے لگے کہ ایک مسئلے پر آپ سے نہ بات کرنی۔ میں نے کہا یار آپ سال لگا رہے ہیں تبلیغی جماعت میں تو آپ اس پہ بات نہ کریں، بس آپ اپنا کام کریں۔ نہیں میں نے بات کرنی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی مسئلے پر، ظاہر ہے مجھ سے اشکال ہوگا، دوستانہ ماحول میں گفتگو اور مباحثہ کرنا۔ تو میں نے ان سے مزاح میں کہا کہ آپ نے جو مجھ سے بات کرنی ہے یہ اصول کے ساتھ کرنی ہے یا بغیر اصول کے کرنی ہے؟ ہماری بات با اصول ہوگی یا ہماری بات بے اصول ہوگی؟ کہتا نہیں ہماری بات با اصول ہوگی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں پھر آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی تبلیغی جماعت۔ اب ان کی جماعت کا نام تبلیغی جماعت ہے، میری جماعت کا نام عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ میں ان کی جماعت کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، وہ میری جماعت کو کیا سمجھتا ہوں ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنی ہی جماعت سمجھتا ہوں۔ خیر میں نے کہا مجھے بتائیں کہ تبلیغی جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث نہیں کرنی، اور میری جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث ضرور کرنی ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ نے بحث کی تو آپ کا اصول ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں نے بحث نہ کی تو میرا اصول ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں بولتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ میں خاموش ہو گیا تو میرا اصول ٹوٹ جانا ہے، اور آپ بول پڑے تو آپ کا ٹوٹ جانا ہے۔ تو مجھے کہتے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ بات باصول کرنی ہے بے اصول کرنی ہے، آپ نے کہا باصول کرنی ہے۔ تو میں نے کہا میرا جو مقصد ہے بات کو سمجھانے کا وہ کیا ہے کہ آپ سال پورا کریں، اپنے اصولوں کے مطابق کریں۔ جب آپ کا سال مکمل ہو جائے گا پھر آپ کچھ دنوں کے لیے مرکز تشریف لیں، پھر ہمارے اصول بھی سمجھ لیں، پھر گفتگو کا طریقہ سمجھ لیں، پھر آپ جی بھر کر باتیں کریں۔ تو اصول پر قائم رہنا سیکھیں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی۔ ایک اور گزارش اچھی طرح سمجھیں، آپ اور میں ہم اصول حدیث پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں حدیث سمجھ آئے، ہم حدیث سمجھا سکیں، ہمارے اوپر علم حدیث کھلے۔ تو یہ بات یا معاشر العلماء، اے علماء کرام، میں بڑے ادب سے بڑے احترام سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر اصول حدیث پڑھنے ہیں، اگر علم حدیث پڑھنا ہے، اگر حدیث پہ عبور حاصل کرنا ہے تو پھر اپنی زندگی ایسے بنائیں جیسے زندگی محدثین کرام کی تھی، جن نے اصول حدیث اور علم حدیث پر کام کیا ہے۔ کیا کوئی ایک محدث ہم ایسا ثابت کر سکتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کثرت سے نہ کرے؟ ایسا محدث ثابت کر سکتے ہیں جو تہجد نہ پڑھے؟
ایسا محدث ثابت کر سکتے ہیں جس کی زندگی میں تقوی نہ ہو؟ ایسا محدث ثابت کر سکتے ہیں جس کی زندگی میں غیرت اور وفا نہ ہو؟ ہم کوئی ایسا محدث ثابت کر سکتے ہیں جس کی زندگی شریعت کے مطابق نہ ہو؟ اگر ہم نے اصول حدیث، علم حدیث پڑھنا ہے تو آؤ میں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، آئندہ ہم عملی زندگی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، میں واجبات کی بات نہیں کر رہا، میں سنن موقدہ کی بات نہیں کرنا۔ وہ بات کسی طالب علم کو کہنا عجیب لگتا ہے۔ میں بات تہجد کی کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کی بات کرتا ہوں، میں ذکر کی بات کرتا ہوں، میں نوافل کی بات کرتا ہوں، میں حیا کی بات کرتا ہوں، میں وفا کی بات کرتا ہوں، میں تقوی کی بات کرتا ہوں، میں پاک اور پاکیزہ زندگی کی بات کرتا ہوں۔ آؤ ہم اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ جو ہم نے غلاظت کی، ہم نے گناہ کیے، ہم نے تجھے ناراض کیا، اپنے کرم سے تو معاف فرما دے۔ ہم آئندہ گناہ کر کے تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ وہ نیک اعمال جو علوم دین کے لیے معاون ہیں، ہم ان اعمال کو لے لیں، اور وہ اعمال جو دینی علوم کے راستے میں رکاوٹ ہے ان اعمال کو خیرباد کہہ دیں۔ ایک گزارش میں اور کرتا ہوں، اگر ہم نے علم کا نور حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے اصول یاد کرنے ہیں، اگر ہم نے علوم شریعت پہ عبور حاصل کرنا ہے، میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان موبائلوں سے جان چھڑا لو، ان موبائلوں سے جان چھڑا لو، ان موبائلوں سے جان چھڑاؤ۔ میں موبائل کو ضرورت سمجھتا ہوں، اور ضرورت کا ضابطہ یہ ہے کہ ضرورت کے درجے میں ضرورت کے وقت ہوتی ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ضرورت کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہماری ضرورت ہے جائز فون کریں، ہماری ضرورت ہے جائز میسج کریں، ہماری ضرورت ہے جائز حد تک رابطہ رکھیں، لیکن اس جائز کی آڑ میں ناجائز اس لعنت سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اس لعنت سے خود کو بچائیں۔ یہ فلم دیکھنا، یہ ڈرامے دیکھنا، یہ گانے سننا، یہ نامحرم لڑکیوں کی اشتہار دیکھنا، اور بلا وجہ خسر پسر اور دائیں بائیں کی لاجانی اور فضول بک بک کو سننا، اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ پھر آپ دیکھنا کتنا وقت ہے ہمارے پاس، پھر دیکھنا کتنی برکت ہے ہمارے وقت میں، پھر دیکھنا کتنا نفع ہے علوم میں، پھر دیکھنا علوم پڑھنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو آج کے دور میں آواز لگائی جا رہی ہے کہ آن لائن کا نفع کم ہے، آن لائن کا فائدہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں اگر پڑھانے والا درد دل رکھتا ہے، اگر پڑھانے والا طلبہ کا دل میں پیار رکھتا ہے، اگر پڑھانے والا کڑن اور فکر رکھتا ہے، اس کی علمی پختگی ہے، اس کی عملی زندگی درست ہے، اور پڑھنے والا طالب علم طلب رکھتا ہے، تقوی کا ذوق رکھتا ہے، علوم سے محبت رکھتا ہے، خدا کی قسم آن لائن بھی اس کی زندگی بدل دیں گے، اس کو جہالت سے علم پہ لائیں گے، اس کو معاصی سے تقوی پہ لائیں گے، بد عقیدگی سے عقیدے پر لائیں گے، بدعات سے سنت پہ لائیں گے، اس کو داعی اور مبلغ بنا دیں گے۔ اور اگر پڑھانے والے میں درد نہیں ہے، کڑن نہیں ہے، علم کی پختگی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، طالب سے پیار نہیں ہے، پڑھنے والے کے دل میں طلب نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تو آف لائن بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ آف لائن یا آن لائن کا نہیں ہے، مسئلہ درد کا ہے، طلب کا ہے، ذوق کا ہے، اور علمی روب کا ہے، وجاہت کا ہے، ان سب چیزوں کا اثر ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ حضرت خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اصول حدیث کا ایک پہلا سبق ہے، اور میں نے بہت مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہم نے چلنا ہے۔ اور میں پھر آپ کی خدمت میں ایک گزارش اور کروں گا، اگر ہم نے پڑھنا ہے اور اس لیے پڑھنا ہے عمل کریں، اس لیے پڑھنا ہے اپنی زندگی میں دین لائیں، تو پھر ہمیں اسی طرح پڑھنا پڑے گا جس طرح عمل کرنے والا طالب علم پڑھتا ہے۔ میں علماء کرام آپ کی خدمت میں بڑے درد کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جب سبق تفسیر کا ہو، سبق حدیث کا ہو، سبق فقہ کا ہو،
سبق عقائد کا ہو، سبق کسی بھی دینی علم کا ہو، آن لائن ہو، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ سنیں، سننے سے پہلے وضو کریں، وضو کریں، خوشبو لگائیں، یوں بیٹھے جیسے استاد کی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، دو زانو بیٹھے، قبلہ رخ بیٹھے، موبائل اس طرح رکھے کہ آپ قبلے کی طرف ہوں، اور بیٹھ کے سنیں، اور یوں سمجھے میں اپنے استاد کی مجلس میں ہوں، اپنے استاد کی خدمت میں ہوں، میں پاس بیٹھا ہوں۔ اگر یہ دور سے آنے والی آواز آپ کی علمی پیاس نہ بجھا دے تو میں مجرم ہوں۔ یہ موبائل بس اوقات قریب بیٹھنے والوں کو بہت دور کر دیتا ہے، اور یہ موبائل، اس بات سمجھے میری، یہ موبائل غلط استعمال ہو تو قریب بیٹھنے والے کو دور پھینک دیتا ہے، اور یہی موبائل اگر صحیح استعمال کریں تو دور والے کو بالکل آپ کے قریب کر دیتا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، صحیح استعمال کریں، غلط کرنا ہے۔ میری آپ سے ایک گزارش اور ہے، اور یہ میں آج کی مجلس میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، وقت کی بہت پابندی کریں، وقت کا بہت خیال رکھیں، اساتذہ کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں۔ آپ یقین فرمائیں، میں آج بھی جو آپ کی خدمت میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور میں سبق میں تاخیر سے نہیں پہنچا، 15 منٹ ابھی باقی ہیں کہ میں نے سبق شروع کیا ہے۔ میرے استاد تشریف لائے تھے، میں نے ان سے بچپن میں پڑھا ہے، 2 دن سے میں ان کے ساتھ تھا، ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا ہوں، اور صرف اس وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی ہے کہ میں استاد کی خدمت میں تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کتنی مصروفیت ہے، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ میں نے کہا استاد جی میں خوش ہوں، استاد کی آمد سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، آپ کی آمد سے زیادہ میرے لیے کیا میرا اعزاز ہو سکتا ہے۔ میں نے سارے معمولات 2 دن میں چھوڑ دیے ہیں، میں 24 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ میں دوڑا ہوں، نماز پڑھی ہے الحمدللہ، اس کے بعد میں نے اوابین پڑھے ہیں، اور باقی تسبیحات اور باقی معمولات میں نے چھوڑے ہیں کہ اس کو سبق کے بعد کر لوں گا، ناغہ نہیں کرنا، تاکہ سبق کا ناغہ نہ ہو اور ہم سبق پڑھ سکیں۔ وقت کا بہت خیال کریں، وقت کی بہت قدر کریں، انتظام اور نظم کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اور آج کی مجلس کی آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ دعا مانگنے کا اہتمام کریں، اللہ سے بہت دعا مانگیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ تو ہمارے علوم میں برکت دے دے، اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ آپ مجھے ان نیک اعمال کی توفیق دے جو میرے علوم میں شریعت کی حاصل کرنے میں معاون بنے۔ اے اللہ مجھے ان گناہوں سے اور بد عملیوں سے محفوظ فرما جو دینی علوم کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اے اللہ اپنے محدثین سے کام لیا تھا، مجھ سے بھی لے لے۔ اے اللہ مفسرین سے لیا، مجھ سے بھی لے لے۔ متکلمین فقہاء مجتہدین سے لیا، مجھ سے بھی لے لے۔ اے اللہ تو مجھے قبول فرما، میری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مجھے محروم نہ فرما۔ اے اللہ میں خود کو پیش کرتا ہوں تو مجھے قبول فرما لے۔ یہ دعائیں مانگیں اور کثرت سے مانگیں، تہجد کے بعد مانگیں، کہیں رات چھوٹی ہو، تہجد میں اٹھنا مشکل ہو، عشاء کی نماز پڑھیں اور تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ کے سو جائیں، لیکن ناغہ نہیں کرنا۔ اللہ سے مانگنے کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کا محبوب بنا دے۔ اللہ ہمیں اس علم سے محفوظ فرمائے جو اللہ سے دور کر دے اور ہمارے اوپر رحمت کی بجائے لعنتیں گرے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہماری نسلوں کو دین مقبول کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔